دیکھیں میرے دوستو، سب سے پہلی بات جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں، ہم تو ایک اچھا ہی کام کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی سن لیجئے میرے دوستو۔ ہر وہ کام غلط ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، اگرچہ وہ کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں، ہم تو اچھا ہی کر رہے ہیں، تو آپ فوراً صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث سنا دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام تھے جنہوں نے بہت اچھا کرنے کے لیے سوچا تھا، بہت ہی زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے سوچا تھا، بہت ہی اچھے کام کرنے کے لیے سوچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا کہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بتلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی اور کیسی عبادتیں کرتے۔ تو جب انہیں بتلایا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ان کے سامنے میں رکھا تو بہت ہی معمولی سمجھا اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ہم کہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی عبادت کرنی چاہیے۔ لہٰذا ان 3 صحابہ کرام نے بہت ہی اچھا سوچا، نیکی کرنے کے بارے میں سوچا اور ان میں سے ایک نے یہ کہا اب سے میں ایسا کروں گا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک تیسرے صحابی رسول نے یہ کہا اور میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی افطار ہی نہیں کروں گا۔ یا تیسرے صحابی رسول نے کہا اور میں شادی بیاہ کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا، میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ ایسا ان تینوں صحابہ کرام نے کہا۔ کتنی اچھی بات ہے نہیں؟ بولیے بھائی، اچھی بات ہے نا؟ کتنی اچھی نیکیاں ہیں، نماز پڑھنے کی نیکی اور روزہ رکھنے کی نیکی، شادی بیاہ کے جھمیلے میں نہ پڑھنے کی بات، بہت ہی اچھی باتیں کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ کیا تم لوگوں نے صحیح معنوں میں ایسا اور ایسا کہا؟ کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، میں شادی بیاہ بھی نہیں کروں گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رسول نے کہا کہ وَلَا آكُلُ اللَّحْمَ، اب سے میں گوشت ہی نہیں کھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں مجھے دیکھو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں، یہ میرا طریقہ ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ اے لوگوں سن لو، جو میرے طریقے سے ہٹے گا، جو میری سنت سے منہ موڑے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لوگ یہ کہیں کہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہم کون سا غلط کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کام ہی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے میرے دوستوں کہ ان صحابہ کرام نے کیا غلط سوچا تھا؟ کچھ غلط سوچا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے، کتنی اچھی نیکیوں کو کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور کہا کہ سن لو، اچھی نیکی کیوں نہ ہو، بہترین سے بہترین عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، اگر وہ میرے فرمان کے مطابق نہیں ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ ایسے انسان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔